اچھا جی، یہ اکانومی پہ دو تین ایشوز ٹچ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے بھونڈے فیصلے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ان کی سیل ہو رہی ہے آپ پہ، کہ یہ کوئی بڑے زبردست فیصلے ہیں کہ جیسے ووٹنگ ایج جو ہے جی وہ 25 کرنی ہے، کیونکہ ایم این اے بھی 25 کی عمر میں بنتا ہے۔ مطلب یہ کمال کی بات ہے، مطلب کہ صدر کے لیے 40 سال کی میرے خیال میں عمر جو ہے وہ منیمم ہے، مطلب کہ پھر کوئی ایم این اے جس کی 40 سال سے کم عمر ہو وہ صدر کو ووٹ ہی نہ دے۔ ٹھیک ہے جی، سلمان صاحب نے کہا، میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے آج جہاں پہ 18 سے ووٹنگ ایج زیادہ کی ہو۔ پاکستان میں تو اوسطاً عمر 21 سال سے کم ہے، یعنی آپ کے پاس 13 کروڑ پاکستانی 21 سال سے کم ہے، تقریباً 27-28 کروڑ جو ہے تقریباً 17-18 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ 25 سال سے کم ہوگا، تو بیسکلی وہ ان کا پاکستان میں کوئی حق نہیں۔ اب کہیں تو دیکھ لینا، یہ کل میں نے صرف یہ نکالا، جیسے یہ بھی کہا گیا دنیا میں رواج کیا ہے 18 سے ووٹنگ ایج کم کرنا، آسٹریا میں 16، برازیل میں 16، ارجنٹینا میں 16، ایکویڈور میں 16، مالٹا میں 16، کیوبا میں 16، بیلجیم میں یورپین الیکشنز میں 16، جرمنی میں یورپین الیکشنز میں 16، برطانیہ میں ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے الیکشن میں 16، گریس میں لوکل الیکشنز میں 16، انڈونیزیا میں 17۔ مزے کی بات، جس ملک کی طرف یہ جا رہے ہیں، نارتھ کوریا میں مجھے نہیں پتا کون سا الیکشن ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی 17 ایج کی ووٹنگ کی ہے۔ اور میرے ذہن میں ایک بات آئی، کل یہ میرے سے ٹی وی پہ بھی پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا یار اگر فارم 47 والے الیکشن کرائیں تو پھر فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کو ووٹنگ ایج بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے تو ریزلٹ خود لکھنا ہے۔ اور اگر فارم 45 کے الیکشن کرانے تو 35 نہیں 45 کر دیں، 55 کر دیں، عمران خان الیکشن جیت جائے گا۔ تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اب جی اکانومی پہ آتے ہیں، اور یہ جو سارے حربے ہو رہے ہیں جیسے ووٹنگ ایج بڑھانا، یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کی اور اس حکومت کی پرفارمنس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، زیرو۔ یہ جو 4 سال رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بیچا گیا کہ ہم نے اکانومی سٹیبلائز کر دی، یہ ایران کے جنگ نے ثابت کر دیا کہ کوئی نہیں سٹیبلائز کی، اور آج غریب ہو، مڈل کلاس ہو، اپر مڈل کلاس ہو، 4 سال پہلے کے مقابلے میں جب 6% گروتھ تھی، جب ایک سال میں $7 ارب تاریخی ایکسپورٹ بڑے تھے، جب کووڈ کے باوجود آپ کی اکانومی چلی تھی اور ریفارم کا پروسیس شروع ہوا تھا، آج ہر پاکستانی 4 سال پہلے سے زیادہ غریب ہے۔ ہر پاکستانی وہ تکلیف سہ رہا ہے جو 4 سال کی مس گورننس اور کرپشن اور وہ شہنشاہانہ ایٹیٹیوڈ جس میں دنیا کا صرف ایک ملک ہے جہاں کسی چیف منسٹر کے پاس گلف سٹریم جیٹ ہے، وہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ آپ پہ مسلط ہو رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھ لیں، ہم بار بار یاد کرتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ حالات ٹھیک ہے، آج یہاں پہ غربت ریکارڈ لیول پہ ہے، 45 سے 50% ہمارے لوگ ورلڈ بینک کے مطابق غربت کے لائن کے نیچے ہیں، 12 سے 13 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ غربت کے لائن کے نیچے ہے۔ آج پاکستان دنیا کے 10 سب سے زیادہ فوڈ انسیکیور نیشنز میں سے ہے، جہاں لوگوں کو خوراک نہیں مل رہا۔ آج پاکستان میں تاریخی ان ایمپلائمنٹ ہے، 21 سال کی سب سے زیادہ، یہ احسن اقبال کے رپورٹ کے اپنے فگرز ہیں، اور ان کے سرکاری فگرز تو 7% ہیں۔ جب آپ ایکچولی دیکھ لیں جو حفیظ پاشا نے رپورٹ کی ہے، تو ان ایمپلائمنٹ اور انڈر ایمپلائمنٹ، یعنی جس کو اپنی کوالیفیکیشن سے کم جاب ملا ہو، وہ 25% آبادی ہے تقریباً۔ آپ ان حالات میں دیکھ لیں کہ جو ایک چیز یہ حکومت کلیم کرتی تھی کہ انہوں نے مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہے، تاریخ اس حکومت کو مہنگائی کی 2 لہروں کے لیے یاد رکھے گا۔ عمران خان کی حکومت جھوٹے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گرائی، اور اس کے اگلے 2 سال میں 40% مہنگائی آئی،
روپے جو ہے وہ 170 180 سے 300 روپے تک گرا ڈالر کے خلاف، اور عام آدمی کی قوت خرید آدھی ہو گئی. پھر جو ہے وہ بیسکلی معیشت کو ہینڈ بریک لگا کے آئی ایم ایف کی سخت سے سخت شرطیں جو ہے وہ مان کے، بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی ویژن کے، جب آپ نے ان کا نسخہ جو ہے وہ صرف اس لیے مانا کیونکہ آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ناجائز ہے، تو آپ نے جو ہے وہ غریب کو اور تکلیف میں ڈالا. اور جب ایران کی جنگ آئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ حالت کیا تھی. ہندوستان میں پچھلے ہفتے تک پیٹرول کی قیمت زیادہ ہی نہیں ہوئی تھی. دلی میں پچھلے ہفتے تک پیٹرول کی قیمت پاکستانی روپے میں 278 روپے تھی، اور 4 سال بعد انہوں نے 3 یا 4 روپے زیادہ کیے. بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا، اس کے باوجود ایک بار انہوں نے پیٹرول کی قیمت اس جنگ میں زیادہ کی ہے، اور آج بھی ڈھاکہ میں پیٹرول جو ہے وہ 320 روپے فی لیٹر سے کم پہ ملتا ہے. یہاں پہ پیٹرول کی قیمت ایک دن میں 140 روپے بڑھا کے جب 415 سے 410 روپے پہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شہباز شریف کا آپ کے لیے تحفہ ہے. اور خود کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس ابھی چھپانے کا کچھ نہیں ہے، وہ پیٹرول کی قیمت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس مشکل حالات میں حکومت جو ہے وہ پیٹرول پہ لیوی زیادہ کرتی ہے. آج آپ لیوی جو ہے وہ پیٹرول پہ 100 روپے سے زیادہ دے رہے ہیں، اس کے اوپر 25 روپے کسٹم ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس کے اوپر 2.5 روپے آپ کاربن ٹیکس دے رہے ہیں. اس لیے آپ 410 روپے میں پیٹرول آج لے رہے ہیں، کیونکہ 4 سال میں اس حکومت نے قرضوں لینے کے علاوہ اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید ٹیکس لگانے کے علاوہ اس معیشت میں کچھ نہیں کیا. جس کی تنخواہ سے ٹیکس کٹ رہا ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ سکتا ہے، اور یہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا کے، وہ ٹیکس جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ اپنے عوام کو شیلڈ کرے. یہاں پہ یہ فارم 47 کی حکومت، آپ نے خود دیکھ لیا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے پیٹرول پہ 15 روپے ٹیکس زیادہ کر دیا. یہ ہر پاکستانی پہ ٹیکس ہے، اور خود کہتے ہیں، میں حیران ہوں احسن اقبال سے لے کے ان کے اور منسٹرز، کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی، عوام کا قصور ہے. وہ مقصود چپڑاسی والی کہانیاں کہاں گئیں کہ ٹیکس مینجمنٹ ٹھیک ہے. شہباز شریف نے کون سا گناہ کیا ہے اگر 16 ارب روپے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آ گئے؟ ان کا قصور نہیں ہے، لیکن عوام کا قصور ہے. یہ آپ پیٹرول ڈیزل پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ بجلی کی قیمتوں پہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو یہاں اسلام آباد میں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں پشاور میں، ہمیں خیبر پختونخوا میں، ہمیں بلوچستان پہ کہا جاتا ہے کہ آپ جی اپنا بجلی کا بل دے رہے ہیں لیکن آپ کے گرد و نواح میں لوگ بل نہیں دے رہے اور ہم ان سے لے نہیں سکتے، اس کی سزا آپ کو ملے گی 18 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. حل کوئی نہیں ہے، فیلئر حکومت نہیں مان رہی ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں پہ بجلی نہیں ہے. پھر اگر آپ سولر پینل لینے کی کوشش کریں تو اس پہ آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، سولر پینل پہ ٹیکس زیادہ کرتے ہیں، نیٹ میٹرنگ کے ریٹس کم کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ غریب سے چھین رہے، غریب کو تو آپ بجلی دے ہی نہیں رہے. پھر جب لوڈ شیڈنگ زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، بجلی نہیں دیں گے تو آپ کا بل کم ہوگا. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ یہ اکنامک مینجمنٹ ہوتی ہے؟ یہ ابھی دوبارہ بجٹ آئے گا، اس میں ان کو آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے؟ آپ کو مزید 430 ارب روپے ٹیکس بڑھانے ہوں گے، اگر آپ نے کہیں ٹیکس کم کرنے ہیں تو آپ کو کہیں اور ٹیکس بڑھانا ہوگا. مطلب آئی ایم ایف کو ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ایک ایک روپے کا حساب مانگتے ہیں. دنیا کا کوئی آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہے جہاں پہ آئی ایم ایف بجٹ سے پہلے آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں ایک ایک نمبر دکھاؤ. آپ فارم 47 کی ریزلٹس لائیں گے تو پھر لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ آپ ہر نمبر بنانے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں.
یہ جی آپ دیکھ لیں مہنگائی کا نظام، اور آپ یہی دیکھ لیں، مجھے کل کوئی کہہ رہا تھا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ پچھلے سال بھی اور اگلے سال بھی یہ ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکس کا پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ آپ 4 سال میں ان کا ریکارڈ دیکھ لیں. ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھا. ٹیکس کا نیٹ بڑا ہوتا، حکومت کے پاس پیسے زیادہ ہوتے، آپ پیٹرول پہ 160 روپے ٹیکس نہیں دیکھتے. آپ یہ دیکھ لیں تنخواہ دار طبقے پہ ریکارڈ ٹیکس 35%، اور پھر 10% سر چارج. جو نان سیلری ہے اس پہ 45%، 10% سر چارج. جو کمپنیاں ٹیکس دے رہی ہیں، ٹیکس دینے کے گناہ پہ ان پہ 29% سپر ٹیکس لگا دیا، اور پھر اس سے بھی زیادہ. جن لوگوں کے پلاٹس ہیں، پلاٹس پہ وہ کہہ رہے ہیں، ابھی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر آپ کا خالی پلاٹ ہے اس پہ رینٹ بھی ہم لگائیں گے، اور ہم یہ مانیں گے کہ آپ نے یہ رینٹ کیا اور اس پہ ٹیکس بھی ہم طے کریں گے. یہ اس قسم کی پالیسیاں بن رہی تھی. جن بے وقوفوں نے پاکستان سے باہر اپنی انکم جو ہے وہ ظاہر کی، اس پہ 1% ٹیکس لگا دیا، سولر پینلز پہ لگا دیا، پرانے موبائل فونز پہ لگا دیا. یعنی پرانے موبائل فونز کون لے گا؟ آئی فون والا تو آئی فون لے لے گا، لیکن جو سیکنڈ ہینڈ موبائل فون کون لے گا؟ وہ مڈل کلاس پاکستانی ہے جس کو آپ کو موقع دینا چاہیے. آپ نے پیٹرول پہ بجلی کا بل اٹھائیں، 15 قسم کے ٹیکس ہیں. ٹیکس، انکم ٹیکس، جی ایس ٹی آن انکم ٹیکس، فردر ٹیکس آن انکم ٹیکس. وہ بجلی کا بل سمجھنے کے لیے ہی جو ہے وہ پی ایچ ڈی چاہیے. میں نے اپنا بل اٹھایا، 26,000 روپے کے یونٹس تھے نیٹ میٹرنگ کے بعد، 50,000 روپے کا بل تھا. 85% فی یونٹ وہ بل مجھے پڑ رہا تھا. کیسے پڑ رہا تھا مجھے نہیں پتا. ایک یہاں اسلام آباد میں نے دیکھا جو ایک، مطلب چھوڑ دیں اس ٹائپ کی چیزیں، لیکن یہ جو ہے وہ حالات ہیں ٹیکسز کے. یہ پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ یہ 15,000 ارب روپے جا کہاں پہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پیٹرول پہ ٹیکس کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو کیا یہ صرف وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ، سینٹ چیئرمین کی لینڈ کروزروں کا خرچہ، مریم نواز کے گلف سٹریم جیٹ کا خرچہ، سارے پارلیمنٹس کا خرچہ، یہ یہاں پہ جا رہا ہے؟ آپ کیسے یہ جسٹیفائی کریں گے عام پاکستانی کو کہ جب آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں وہ پیسہ ان پہ لگ رہا ہے؟ کیا یہ 25 کروڑ عوام صرف ان حکمرانوں کے لائف سٹائل فنڈ کرنے کے لیے رہتے ہیں؟ کیونکہ لگتا تو یوں ہے. یہ 4 سال کا معاشی ریکارڈ ہے، اور چونکہ یہ وہ کاسٹ کٹنگ نہیں کر سکے، یہ اس لیے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبوں سے پیسہ لیں گے اور این ایف سی بدلیں گے، کیونکہ وفاق جو ہے وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور میں یہ بڑی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ اس پہ سوچیں. یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. میں 5 سال ایک صوبے کا وزیر خزانہ رہا ہوں. آپ کی 99.9% آبادی ان 4 صوبوں میں ہی رہتی ہے. کل رات میرے سے کسی نے ٹی وی پروگرام میں پوچھا پی ایم ایل این کے کہ جی آپ جو ہے وہ کوئی نسخہ دیں. میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کون کہتا ہے صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ہم ایجوکیشن پہ کتنے پیسے لگاتے ہیں؟ کتنے بچے ہیں آؤٹ آف اسکول؟ 2.5 کروڑ. مطلب ہمارے پاس تقریباً آدھا ٹیچر ہے جتنا ہونا چاہیے. کیوں یہ ٹیچر نہیں بھرتی کر سکتے؟ صوبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان جیسے ملک کی کمپیریزن میں بھی تعلیم پہ آدھے پیسے استعمال لگاتا ہے. یونیورسٹیوں کا بجٹ 2018 سے وفاقی بجٹ میں نہیں بڑھا. 8 سال ہو گئے. یہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہیلتھ کی مثال لے لیں، اسی صوبے کی مثال لے لیں جہاں پہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ گلف سٹریم جیٹ لے سکتے ہیں، لیکن تونسا کے ہسپتال میں وہ ریوزبل سرنج کا استعمال ڈاکٹر نہیں ختم کر سکتے کیونکہ آبویسلی ان کے پاس وہاں پہ بجٹ دینا نہیں ہے. اور 331 بچوں کو ایک ہسپتال میں HIV ہوتا ہے،
اور وہ بی بی سی کی رپورٹ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. یہ صوبوں کے پاس پیسہ ہے. سندھ میں یہ حالات ہیں, بلوچستان کی تو بات ہی نہ کریں. آپ کے پاس جو ہے وہ فاٹا میں 80 سال آپ نے پیسے جو ہے وہ نہیں دیے. تو جب آپ صوبوں سے وفاق میں پیسے لے لیں گے تو یہ کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ سڑکوں کی مینٹیننس بہتر ہوگی, جو دہشت گردی کی جنگ ہے پولیس کو پیسے زیادہ مل سکیں گے. آپ نے اپنے اخراجات کا نظام جو ہے وہ بدلنا ہے. 4,500 ارب صوبوں اور وفاق کی جو ہے وہ پرماننٹ امپلائیز پہ تنخواہوں کا بل ہے. 4,500 ارب. میں اور آپ تو جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ این ایف سی میں بیٹھ نہیں سکتے کہ اس کو کم کرنے کا طریقہ نکالیں. 2,500 ارب روپے ہمارے پینشن کا بل ہو گیا ہے, جو دنیا کے ہر ملک میں فائنانس ہوتا ہے. چین جیسے ملک نے پچھلے 10 سے 15 سال میں پینشن کے نظام کی فائنانسنگ نکال دی. یہ 2,500 ارب 3 سال میں ڈبل ہوتا ہے. 3 سال بعد یہ تقریباً 5,000 ارب ہوگا. اس کا حل نہیں نکالنا. آپ صوبے سے 1,000 ارب روپے وفاق میں لے لیں گے تو اس سے یہ حل ہو جائے گا. اور جب آپ اس کا حل نہیں نکالتے, نقصان پینشنر کو ہوتا ہے. جیسے ریلویز میں آپ نیشنل بینک کے وکیل رہے ہیں, یہ ادارے پھر پینشن نہیں دے سکتے. پینشنروں کا وکیل رہا. ہاں جی, آپ یہ دیکھ لیں کہ پینشن کے نظام کی فائنانسنگ کا مطلب جو ہم نے خیبر پختونخوا میں شروع کیا تھا کہ ہر سرکاری امپلائی تھوڑے سے پیسے پینشن میں ڈالے تاکہ کسی کی پینشن میں کبھی جو ہے وہ خطرہ نہ ہو کہ وہ پینشن ختم ہو جائے. آپ نے 4 سال پاکستانیوں کو اتنی تکلیف پہنچائی, یہ آپ حل نہیں کر سکتے. اس طریقے کے بہت سے ایشوز ہیں جس میں وفاق اور صوبے مل کے کام کریں تو آپ جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ بھی زیادہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر انڈیویجول پہ بوجھ کم ہو سکتا ہے. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ